الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ باسرہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم امین المکین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اہل بیت کے آستانے پر بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ کی ذات پر درود نہ پڑھیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی محتشم، نبی مکرم، تاجدار مدینہ، فخر کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، امام الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پاک پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل، جان محفل، حضرت پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب زید شرفہ، اور نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل میرے پیر و مرشد حضرت پیر محمد رشید شاہ صاحب زید شرفہ، اور جتنے بھی سادات کرام سٹیج کی زینت ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم۔ آمین آمین الہی آمین۔ میں چند منٹ کی گفتگو کرنی ہے اور کچھ دو تین باتیں آپ سے کرنی ہیں، تو توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک سے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ الصلاۃ علیہ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کے یہ کلام پڑھنا ہے۔ وعلی آلک و صحابک یا میرے کملی والے کی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان ہی نرالی ہے۔ بے شک سب نے مل کے پڑھنا ہے، پڑھیے۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے مالک ہیں اور کملی کالی ہے۔ پڑھیے نا، اہل بیت
کے آستانے پہ آ کے بیٹھے ہیں، پھر محبت سے پڑھیں۔ دو جہاں کے مالک ہیں اور کملی کالی ہے، دو جہاں کے مالک ہیں اور کملی کالی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، لم یاتی نظیروں کا فی نظرن، مثل دو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسوں، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ پھر پڑھو، دو جہاں کے مالک ہیں، پڑھیے پڑھیے، دو جہاں کے مالک ہے اور کملی کالی ہے۔ محبت سے پڑھیں گے۔ شاہ صاحب نے آگے کتنی خوبصورت بات کہی کہ ہم سنانے اس بارگاہ کو آئے ہیں جن کا خود اللہ ذکر کرتا ہے۔ پھر پڑھو، دو جہاں کے مالک ہیں اور کملی کالی ہے، دو جہاں کے مالک ہیں اور کملی کالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، سبحان اللہ، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، کیوں؟ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، کیوں؟ ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر پڑھئے نا، ایک دینے حضور کی رحمت تمام عالمین کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں، اس عالم کے لیے نہیں، اس سے پچھلے عالموں کے لیے بھی نہیں، بلکہ جب تک عالم کا وجود ہے تب تک مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے مالک ہیں اور کملی کالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیں بلند آواز سے۔ سبحان اللہ۔ میری تقریر کا آج جو موضوع ہے کہ نسبت کیا چیز ہے، واہ کیا بات ہے۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ قیامت کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سادات کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جو تر و تازہ ہوں گے، جن کے چہروں پر تابانی ہوگی، نورانیت ہوگی،
وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل ہی پریشان، ندامت کی حالت میں اور مرجھائے ہوئے چہرے ہوں گے، اور اسی حالت میں وہ مرجھائے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس آیہ کریمہ کی جو وضاحت ہے کہ قیامت کے دن، سادہ سا ترجمہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہیں جن پہ نورانیت ہوگی، تابانی ہوگی، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے لگیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مرجھائے ہوئے ہوں گے، جن پر مرجھائے ہونے کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، سامنے آنے سے ڈر رہے ہیں، اللہ کہ اکبر۔ کس منہ سے اس رب کے سامنے حاضر ہیں۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں ایک واضح یہ بات ہے کہ چہرے کا مرجھایا ہوا ہونا بھی ایک مقام ہے، اور چہرے کا کھلا ہوا ہونا بھی ایک مقام ہے۔ اچھا، کن لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور کن لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے؟ خاور بھائی، چہروں کی بات ہے جی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ سبحان بہت ہی بڑے سلسلہ نقشبند کے سرکھیل گزرے ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ تو بتائیے کہ ولی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ میں اپنا موضوع اسی طرف لے کر آؤں گا کہ ولی کی علامت کیا ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے یہ رواج چل پڑا ہے کہ جس میں یہ دیکھو وہ ولی ہے، جس میں یہ پاؤ وہ ولی ہے۔ جو بندہ جس میدان کا شاہ سوار نہ ہو، اسے ولایت کے معیار مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جو یہ نہیں جانتا کہ یہ مقام کیا ہے، اس میدان میں کیا چیز چاہیے کرنے کو، وہ اپنی طرف سے ولایت کا معیار مقرر کرے، اسے بالکل حق نہیں۔ اگر کوئی ولی ولایت کا معیار کرے مقرر تو اسے حق ہے، لیکن جو عام بندہ ہے اسے کیا پتا کہ ولایت کیا چیز ہوتی ہے۔ الذین آمنوا یتقون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، اصل میں یہ ولایت کا معیار ہے۔ اور آپ سے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ ولی کی علامت کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ولی کی پہلی علامت سنیے گا، کہ ولی کی پہلی علامت یہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اس کا پھر چہرہ دیکھا جائے۔ ولی کی پہلی علامت، جس کے چہرے کو تکنے کے بعد دل میں یہ خواہش ظاہر ہو کہ دوبارہ بھی اس کا دیدار ہو جائے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری علامت ولی کی یہ ہے کہ جس کی گفتگو سننے کے بعد ایسا لگے کہ اس کی گفتگو دوبارہ سنی جائے، اس کے الفاظ دل میں اترتے چلے جائیں۔ یہ ولی کی دوسری علامت ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضور تیسری علامت کیا ہے؟ تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ کہتے ہیں ولی کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ جلوت میں بھی وہی ہو اور خلوت میں بھی وہی ہو۔ کمال، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ واہ واہ واہ۔ میرا علم والوں کے لیے نقطہ ہے کہ وہ جلوت میں بھی وہی ہو اور خلوت میں بھی وہی ہو، یعنی تنہائی میں بھی وہی ہو اور محفل میں بھی وہی ہو۔ سبحان اللہ۔ چہرے سے تکنے کا کیا مراد ہے؟ حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادت۔ ہائے ہائے ہائے، یہ چہرہ ہے علی کا چہرہ، جس کے تکنے کو سرکار نے فرمایا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ
علی عبادت، علی کے تو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ وہاں بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا کہ حضور اب تو ہم عبادت کر رہے ہیں علی کو دیکھ کر، اگر کل علی موجود نہ ہو پھر عبادت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا علی ذکر عبادت، علی کا تو ذکر کرنا بھی عبادت۔ تو یہ چہرہ ہے علی کا جس کو مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تو چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ سبحان ایک اللہ۔ یہ چہرہ علی کا ہے، ایک چہرہ یوسف کا تھا جس کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ ایک چہرہ ابراہیم کا تھا، اللہ اکبر۔ ایک چہرہ موسیٰ کا تھا، ایک چہرہ داؤد کا تھا، لیکن ایک چہرہ آمینہ کے لال کا بھی تھا۔ اللہ، میری تقریر کا جو واحد ہے، یہ نتیجہ ہے اس یہ مصرع کہ ایک چہرہ مصطفیٰ کا ہے جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاضرین، جس نے 1400 سال پہلے علی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا وہ یہی کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ سوکھا یا ترجمہ ایدہ سناما حضرت حسان بن ثابت رسالت معاب کے شاعر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمال میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمال کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جمع ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، کہ قسم خدا کی آپ ہر عیب سے پاک ہیں۔ بے شک۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اپنی چاہت کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ جنہوں نے 1400 صدیوں پہلے دیکھا اور جنہوں نے 1400 صدیوں بعد دیکھا وہ کیا کہتے ہیں؟ تاجدار گولڑا بول اٹھے مکھ چند بدر شاشانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہیں نمت پر۔ اللہ، سبحان اللہ، آپ وہ لطف نہیں لے رہے ہیں جو میں لے رہا ہوں سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ۔ کہ مکھ چند بدر، پیر صاحب آگے کیا لکھتے ہیں؟ اس صورت نو میں جانا، چہرے کی بات آ گئی، اس صورت نو، اچھا بابو یعنی کہہ رہے ہیں سر میں پڑھے، مکھ چند بدر شانی، متھے چمک دلاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بریاں، سارے پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، کیوں؟ جس شان تو شانہ سب بنیاں، سچ آکھاں تے رب دی میں
شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. مجھے ایک شعر یاد آ گیا جی جی کہ عمر بھر دیکھوں تجھے سیراب نہ ہوں. اللہ 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 عمر سبحان بھر اللہ. دیکھوں تجھے سیراب سیراب نہ ہوں. کچھ بات ہے ایسی تیری صورت میں واہ 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 کہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان. واہ واہ پڑھو پڑھو. جانا کھا کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سارے پڑھو پھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس شان تو شانہ ادھر نکتہ دے گئے بھی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرُسُلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. بے شک کائنات میں جتنی شانیں ہیں انبیاء کی، اولیاء کی، اصحاب رسول کی، اہل بیت کی، یہ سب شانیں اللہ پاک کا صدقہ ہے. بے شک سبحان اللہ. قرآن پاک میں ہے نا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرُسُلِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کی عزت ہے اور اللہ کی عزت کی وجہ سے رسولوں کی عزت ہے. سبحان اللہ. اور رسول اور اللہ کی عزت کی وجہ سے مومنین کی عزت ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو. پیر صاحب کہتے ہیں کہ جس شان تو رب کی شان کی وجہ سے سب کی شانیں وجوہ یومئذ ناظرہ. کہ کچھ چہرے علی شاہ جی کچھ چہرے تر و تازہ ہیں، نورانیت والے ہیں، تو اللہ پاک سے یہ دعا کیا کریں کہ ان سے نسبت ہو جن کے چہرے روشن ہوں. آمین آمین. جن کے چہرے روشن و تر و تازہ ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر لمحہ شان حسن بدلتی رہی جگر. ہر لمحہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے رہے. واہ 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 واہ. ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے رہے کہ جہاں بھی دیکھا تو تیری ہی صورت کو پایا. کیا بات. سبحان اللہ. تو چہرے والوں سے نسبت کریں جن کے چہرے تر و تازہ ہیں، جن کے چہروں پر نورانیت ہے. اللہ کی قسم چہرے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والے کو جب دیکھتے ہیں تو خود بخود اپنے اندر سمو لیتے ہیں. وہ علامت کہی نا کہ پہلی علامت ہے کہ جس کا چہرہ دیکھنے کو دوبارہ دل کرے، اور دوسری علامت یہ کہ جس کا گفتگو سننے کو دوبارہ دل کرے. ایسا تلفظ ہو، ایسی اس میں مزاج ہو گفتگو میں کہ دوبارہ دل کرے کہ یا اللہ اس کی پھر گفتگو سنی جائے. ایک شعر یاد آ گیا نیشاپوری نظیری نیشاپوری کا کہ وہ لکھتے ہیں چراغ زندہ می خواہی در شب زندہ داراں زن. جو فارسی ادب کو جانتے ہیں وہ اس مقام پر ضرور پہنچے ہوں گے کہ چراغ زندہ می خواہی در شب زندہ داراں زن کہ بیداری بخت از بخت بیداراں شود پیدا. بے شک ایسا ہی. اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے تر و تازہ ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں اللہ پیدا ہو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم، اس مقام پر فائز ہونا چاہتے ہو کہ بیداری
بخت از بخت بیداراں شبد پیدا کہ جن کے بخت جاگے ہوئے ہیں ان سے نسبت پیدا کرو. سبحان اللہ. جن کے بخت جاگے ہوئے ہیں ان سے نسبت پیدا کرو. جن کے خود ہی بخت خفتہ ہے, جو خود ہی اپنے بختوں کی وجہ سے سوئے ہوئے ہیں, وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں, ان سے آپ کیا لے سکتے ہیں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ ایسے مرشد کامل سے نسبت ہو جائے جو اپنا بخت بھی اس کا جاگا ہو اور تمہارے بخت کو بھی سنبھال دے. اور الحمدللہ ہمارا تعلق ایسے پیر سے ہے جس نے 40 سال امامت کروائی ہے. یہ پوری بستی اس بات کی گواہ ہے کہ دادا حضور نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. آج لگے نہیں اور آج ان کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا. پھر آج ہر گھر گھر میں حق سعید کے نعرے لگ رہے ہیں, ہر گھر گھر میں حق سعید کے نعرے لگ رہے ہیں. تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا تعلق ان لوگوں سے پیدا کرے جو اپنے ایمان پر بھی ثابت ہوں اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرنے والے. آمین آمین. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ جناب.